دلائی تھی کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سبحان الله، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کا سلام اکال اسلام کی ذات و برکات کے پاک کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سمجھ لیجیے پھر دعائیں اللہ تعالیٰ نے مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ بیان ہوئے اس کے اوپر منوتے تو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الشریف کا برکت مہینہ اور حضور علیہ السلام آپ نے نور کے متعلق جو مدر مبارک کرتے ہوئے گفتگو قرآن پاک کی روشنی کے اندر وہی سی کچھ اور حدیث پاک کے اندر حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس نور کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات میں خصوصی طور پہ خطبے کے اندر کے لیے آتے مقصد پڑھی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تو آنے کو آ گیا نور اور روشن کتاب آ گئی ہے قرآن پاک، اور باقی آیت مقصہ حضور علیہ السلام نے نور کے متعلق وضاحت فرمانی ہے۔ نور حضور کا اس متعلق حدیث پاک کے اندر بھی بڑا ذکر موجود ہے۔ جی حدیث پاک آج تمہارے سامنے عرض کرنی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے نور کا ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا۔ حضرت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر انہوں نے حدیث پاک مروی ہے، اور یہ بات کتابوں کے اندر موجود ہے کہ یہ حدیث پاک اس حدیث پاک کا چرچا امت کے اندر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، اس حدیث پاک سے روایت کیتا، لیکن جی کتاب کا حوالہ دیتا جاتا سی بیاس کتاب کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے مصنف عبد الرزاق، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں کی کتاب ہے، انہوں کی کتاب ہے، اور ایک کتاب کے لیے بیسکلی
یہ فقہی مسائل پہ لکھی کتاب ہے، لیکن امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر اس کتاب کے اندر جو شروع کیتا ہے وہ کتاب الایمان تو عام محدثین بالکل اسی طرح ہی موجود ہے ساری کتابوں کے اندر. کتاب الایمان تو حدیث کی کتابیں شروع کرتے ہیں. آپ نے اسی طرح فرمایا اور اس کے اندر جڑا ایک باب آپ نے پڑھیا ہے وہ باب کسی باب فی تخلیق نور محمد، باب فی تخلیق نور محمد، باب الایمان اس کے اندر ایک باب. اور اس سلسلہ کار تھی ساری کتاب کے اندر اسی طرح کی مسائل موجود سن، نماز دے، روزے دے، حج دے، زکات دے مسائل سن کتاب کے اندر، کافی جلدوں کے اندر کتاب موجود سی. لیکن مسئلہ کی بنیاد مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسے دے بغض کی وجہ دے نال لوگ ہر دور دے وچ ایسے موجود رہے ہیں کہ جڑے حدیثاں کٹ کے وچ پاندے سن تے کٹ بھی لیندے سن. شروع تو لے کے موجود نے ایسے لوگ کہ حدیثاں کٹ کے کتاباں دے اندر لکھنیاں اور کٹ بھی لینیاں. واللہ عالم اے باب جڑا امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے آپ نے بنیا ہے حضور علیہ السلام دے نور دے تخلیق کے متعلق، اے آپ کی اس تصنیف کے وچوں غائب سی. باقی ساری بک موجود ہے لیکن اے حصہ اور وضو دے مسائل اور دے فضائل دے اوپر کوئی حصہ جڑا ہے اے بھی کتاب دے کوئی غائب ہے. علماء کرام حوالے دیتے سن، مخالفین جڑے نور دے مخالف نے وہ حوالہ منگتے سن، سند منگتے سن. اسی طور پہ سند پیش کرو، جس طرح کہ اگر دوست صاحب نے حضرت صاحب کی تقریر اتنے علامہ محمود صاحب کی سنی ہوئے بلاغ دیتے تو اتنے بھی حوالہ دیتا ہے کئی دن منگتے سن سند سانو پیش کرو، سند سانو چاہیے. علماء کرام محدثین کا حوالہ دیتے سن لیکن میری پیچھے کتاب سی وہ اتنے کتاب دے وچوں باب ہی کوئی نہیں. حوالہ کتوں دیتا جائے، وہ سند کتوں پیش کی جائے جو امام عبد الرزاق نے نقل فرمائی ہے. وجہ کی بڑی اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کسی دی ذہنی خرابی دی وجہ نال بھی جو تیریاں بکاں دے پبلش نہیں ہوئیاں بہت زیادہ کتاباں چھپ گئیاں نے، جس طرح اج 50,000 کتاب چھپ گئی، لکھ چھپ گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اردو کے نسخے چند گنے چنے نسخے وہ بھی قلمی ہوتے سن، بندے ہاتھ نہ لکھتے سن کتاباں. کیونکہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ آپ دوسری ہجری آپ اور تیسری دے وچ آپ دا وصال ہے تو بڑے حضور دے بالکل قریب جڑا تعلق ہے آپ دا. دوسری صدی ہجری اور تیسری دے وچ آپ دا وصال ہے. اس سلسلہ کار بڑے پرانے بزرگ اور اتنے پرانے بزرگ امام احمد بن حنبل فقہ دے امام نے وہ آپ دے شاگرد نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ دے شاگرداں دے وچوں نے، اور امام مالک جڑے بڑے بزرگ نے وہ آپ دے استاداں دے وچوں نے. تو اس طرح جو بزرگ جڑے نے وہ ہوئے نہیں. امام عبد الرزاق تو اپنی کتاب لکھی کلمی اسے مجوسن امت دی رسائی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا فضل و کرم ہویا اور اس صدی دے اندر ہی قریب زمانے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا. اور قرآن پاک کی آیت مقدسہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والی گھڑی محبوب علیہ السلام کے ذکر زیادہ تو زیادہ ہوتا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی نیکسٹ جڑا لمحہ آ رہا ہے، نیکسٹ جڑا دن آ رہا ہے، نیکسٹ جڑی گھڑی آ رہی ہے وہ دے وچ تہاڈا ذکر جڑا زیادہ ہونا جائے گا، ودھدا جائے گا. یہ ہو گیا فیصلہ کار.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا افغانستان دے وچ لائبریری جو کلمی نصاب جہدے وچ اے حدیث پاک اور پوری کتاب بھی موجود سی اور دے اندر اے باب بھی موجود سی اور وضو دے مسائل اور فضائل دے اوپر جڑا باب سی وہ بھی موجود سی جڑا کتاباں دے وچوں غائب سی اور مائی کرامی بات کی مصر دے اندر مصر والے کو جے کام کیتا اس کو پہلے جدوں یہ بک نہیں ملی مصر والے نے کام کی کتاب انہوں نے وہ کتاب جدوں پہلی جلد چھاپی تے وچوں بھر کے سادے چھڈ سڑے وہ دا مقصد کی سی کہ اتنے کچھ ہے صحیح ہے لیکن سانو میسر کوئی نہیں اس جگہ دے وچ کتاب دا کچھ حصہ ہے وے لیکن غائب ہے سانو مل نہیں سکیا انہوں نے کچھ ورکے وچوں چھڈ دیتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم و فضل امت دے اوتے او گم شدہ میٹیریل جڑا ملنے رسیا اور ایمان دا بڑا بڑا حصہ سی ایمان دی تقویت دا سلسلہ سی محبوب علیہ السلام کی شان و عظمت وہ دے اندر بیان ہوئی سی اور کوئی نکے سارے محدث نے نہیں بیان نہیں سی کی تھی بلکہ امامہ دے امام سن انہوں نے حدیثاں نوٹ کی تھی سن اور خود بھی وہ اس راوی موجود سن اس کے اندر بڑا اور سند میری محاربین مقدے سن وہ بھی موجود سے صرف دو بزرگ سن بیچ آپ نے اپنے استاد حضرت امام محمد انہاں کو روایت کی تھی اور انہاں ابن منقدر دیکھو کہ دو بزرگ سن بیچ اور تیسرے حضرت جعفر سن اور سند بھی مل گئی اور حدیثاں انہاں کو 18 حدیثاں سن دے وچ حضور علیہ السلام دے نور دے متعلق ایک دو چار نہیں 18 حدیثاں سبحان اللہ سبحان اللہ روایت بھی مل گئی پر روایت ہے کہ اللہ سی بھائی تانوں تے ہو گیا نا سند چاہیے سانو سند چاہیے نہ کہو سند ملی لو تے بڑے اماماں دے کوئی یہ راوی نہیں بھائی کوئی اپنے دور دے سارے امام سبحان اللہ امام عبد الرزاق کو لکھی ہستی نہیں امام محمد بھی منقدر بھی سارے بزرگ امام نے اپنے دور دے اندر انہاں دی شان و عظمت قدری تو کسی نے کوئی اعتراض کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا اس کا جواب بھی مل گیا اور یہ سند بھی مل گئی کہ یہ بزرگ نے جنہاں حضرت جعفر کو حدیث پاک روایت فرمائی ہے اور حضرت جعفر نے حضور کو سنی حضور نے کو سوال کیا حدیث پاک اور خصوصی طور پہ علماء کرام نے بیان کرتے سن 18ویں حدیث پاک بڑی تفصیلاً بیان کرتی ہے حضور علیہ السلام نے نور کی تخلیق کے متعلق کیونکہ باب ہی یہی ہے نا باب کی تخلیق نور محمدی سبحان اللہ 18ویں حدیث جو کا راضی کیونکہ بڑی ڈیٹیل دستی ہے بڑی تفصیلاً عید میلاد النبی دے جلوس دے اوپر علماء کرام نے گل سنی ہے جس سے بعد شارٹ بالکل بیان کی تھی کہ حضرت جعفر نے پوچھا کیوں نہ حضور نے دسیا کہ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میں سب کو پیدا اللہ نے اپنے نور کو پیدا فرمایا یہ بالکل شارٹ بیان کر دے مختصر بھی موجود ہے لیکن یہ اندر بڑی تفصیل کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کیڑی شے سب نالوں پیدا پہلے ہوئی ہے اور کیڑی پیدا ہوئی اور بعد دوسرے تیسرے چوتھے نمبر تے کیڑی چیز پیدا ہوئی اے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک دے وچ بیان فرما سکتی ہے اور بڑے رولے بڑے رپے بندیاں نوں جڑا تکلیف ٹینشن ہے ذہنی طور تے بڑی وہ بھی ساریاں جڑیاں ٹینشناں نے ذہنی خرابیاں نے اللہ دور فرمائے دور ہو سکتی ہے لیکن حدیث پاک اے دے اندر اتنا مواد موجود ہے حضور علیہ السلام دے ہر جڑا نا اس سلسلہ کا جڑا سی نے سنت دا کیتا وے سارے دا مسئلہ حل کر دینی سی سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک اس طرح دی ایمان افروز حدیث پاک ہے مان نو جلا بخشنا طاقت بخشنا لی یہ حدیث پاک حضرت جعفر نے حضور نے سوال کیتا تے میرے آقا علیہ السلام نے اس کا جواب فرمایا حضرت جعفر نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیڑی شے بنائی حضرت جعفر نے آقا علیہ السلام نے بار بار سوال کی کیتا تھا کہ دسو اللہ تبارک و تعالی نے سب نالوں پہلے کیڑی چیز تخلیق فرمائی ہے علماء کرام نے جو مسائل یہ سوال سے بھی جو مسئلے حل کرتے ہیں سوال کتنا ایمان والا ہے کہ حضرت جعفر اور باقی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب نالوں پہلے چیز کی حضور جانتے ہیں کہ رب نے پہلے کئی چیز بنائی ہے دوسرے نمبر پہ کئی چیز بنائی ہے
حضور جانے تک بھی پوچھا اور حضور علیہ السلام نے حضرت جعفر کو بالکل لے نہیں کڑیا نہیں آکھیا نہیں کہ بھائی جعفر تو سوال کس طرح کیتا میرے تو کوئی وضو کے مسائل پوچھ کوئی نماز دے مسئلہ پوچھ کوئی زکات دا مسئلہ پوچھ کوئی اور وظیفہ پوچھ رہا ہے یہ میرے نبوت کے سلسلے دے اندر یہ جواب کوئی نہیں میں تبلیغ کرنا ہے اس سلسلے دی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے سوال کو پسند بھی فرمایا کہ آپ نے کی فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر جابر اور تیرے نبی کا نور ہے جڑا رب نے سب نالوں پہلے پیدا فرمایا ہے نبی یہ کہا تیرے نبی کا نور ہے وہ جڑا اللہ تبارک و تعالی نے سب نالوں ہوا نور نبی کا یا جابر جابر اور تیرے نبی کا نور ہے جڑا رب نے سب نالوں پہلے پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ پسند فرمایا سوال نو اور اس کا جواب دے دیتا ہے ہون میرے آقا علیہ السلام نے ایسی تفصیل بیان فرمائی یہ سوال دی مزید آپ نے وضاحت فرمائی حضرت جواب بھی دیتا بڑی تفصیل سے پہلے مختصر بیان فرما دیتا کہ وہ تیرے نبی کا نور ہے جڑا رب نے سب نالوں پہلے تحقیق فرمایا ہے ان کی فرمایا تھا پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو ہر خیر کو پیدا فرمایا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس نور کو اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو پیدا فرمایا اللہ ماشاءاللہ پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بڑا ہی کرم علامہ سے اصلاح کا ذہن کے اندر رکھیا ہے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نور نے 4 حصے میں تقسیم کر دیتا اس نور نے میرے نور کو 4 حصے میں تقسیم کیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے 4 حصے تقسیم کرنے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو مقام قرب تے کھڑا کر کے رکھا 4 حصے کو تقسیم کرنے تو پہلے جہاں نور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کا تحقیق فرمایا انہوں پہلے مقام قرب تے کھڑا کر کے رکھا قرب دا مقام اور کتنا عرصہ کھڑا کر کے رکھا تقسیم کرنے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کے نور کو اپنے سامنے کھڑا کر کے رکھا ہے اور اسے پاک میں ملتا ہے 12,000 سنہ کتنے سال 12,000 سال کتنے سال 12,000 سال اس نور اللہ تبارک و تعالی نے قرب دے مقام تے کھڑا کر کے رکھا بدن بڑا قرب حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب دے مقام تے 12,000 سال محبوب علیہ السلام دے نور کو کھڑا کر کے رکھا کی انواروں دے جلیات حضور اسلام دے تے برسے بندازہ کو سوچ سب سکتا ہے اور پھر میرے آقا نے فرمایا اس نور اللہ تبارک و تعالی نے 4 حصے تقسیم کیتا ہے کون اس نور کو چیزاں تخلیق کو لگیاں نے چیزاں بڑھنے لگیاں نے میرے آقا فرماتے ہیں 4 حصے اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو تقسیم کر چھڑیا ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا عرش اور حاملین عرش عرش تے حاملین عرش عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور کرسی 4 سے تقسیم ہوا ہے کسی تو کی بنیا عرش ایک تو کرسی ایک تو حاملین عرش انہاں اٹھانے والے جڑے نے فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائے ہون کوئی لا ایک حصہ گیا بچ اصل ایک حصہ جڑا بچ گیا ویندے وچ 4 حصیاں دے نال عرش بن گیا کرسی بن گئی حاملین عرش بن گئے اور ایک قرب دے مقام دے وچ اے بھی رہے نے ہونے فارغ نے عرش علی کرسی علی انہاں دے انواروں تے جلیات صرف قرب دے پے ہون اگے چل اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام دے نور نو مقام ولا چوتھا حصہ دے مقام حب مقام محبت تے کھڑا کر لیا مقام محبت تے کھڑا کر لیا
اور اوتھے بھی ٹائم کتنا گزریا ہوئے. میرے آقا فرماتے نے اسرا اشارہ الف سنہ 12,000 سال میں اپنے محبت والے مقام پہ کھڑا کر کے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت والا مقام 12,000 سال. اسنا اشارہ الف سنہ 12,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے سامنے کھڑا کر کے رکھا ہے. اور انواروں تجلیات کی بارشیں لیاں ہو رہی ہیں اس دل سے محبت والیاں. پہلے قرب دا سی سلسلہ کار قرب دیا انواروں تجلیات لٹ کے عرش بن گیا کرسی بن گئی حاملین عرش بن گئے. اور محبت والا مقام ہے اور محبت والے مقام کے اوپر 12,000 اقل اسلام کھڑے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے. اور اس کے بعد پھر اس لیے نور کو 4 حصے تقسیم کیا گیا. پھر بڑی توجہ طلب بات 5 کا ذکر 4 کا ذکر 12 کا ذکر. یہ 5 حصے نے سلسلہ کا 4 حصے ملے تھے 12 کا ذکر 4 کا ذکر لیے تے 12 کا ذکر لیے 5 کا ذکر لیے. یہ سارے ذکر اس حدیث پاک میں موجود ہیں. کہیں 4 والا بڑا ہوتا ہے کہیں 5 کا بڑا پہ ہے کہیں 12 کا آج کا ربیع الاول جی 12 کا بڑا ہے. اس حدیث پاک میں جو 5 والی حضور علیہ السلام نے جو ہے نا 12 کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. 12,000 سال اسنا عشر الف سنہ 12,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور میں اپنے سامنے کھڑا. 1 مقام 2 مقام 3 مقام 4 مقام 5 مقام سبحان اللہ سبحان اللہ. 12 تو یہ حدیث دستی ہے اشارہ کر دی سمجھنے والے اور کر دی جو 9 تاریخ سے 5 تاریخ سے یہ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے اس کا نام آتی تو انہوں نے پائی رکھے سارا نہیں پائی دی یار. لیکن وہ پانی ہے اگر اصلاح نہیں ہوگا. درود پاک پر صلوات و سلام علیہ رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا مقام محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام 12 سال کھڑا محبوب علیہ السلام نے نور کو رکھیا. پھر ان 4 حصے تقسیم کیتا اور بنایا کہ میں 4 حصوں میں وچوں ایک حصے دے نال رب نے قلم بنایا دوسرے دے نال لوح نو بنایا تیسرے دے نال جنت نو بنا دتا. سبحان اللہ. لوح تے قلم ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح قلم دے وچ لکھی ہے. قلم لکھی ہے تے لوح دے وچ موجود ہے. یہ لوح تے قلم تے جنت سارے تہاڈا بھی دل کرتا میرا بھی تہاڈا بھی سارے دا دل کرتا سارے دا دل کرتا کہ جنت میں ٹر جائیے. جنت دے تذکرے کرنے ہیں قرآن حدیث بیان کر دیے تے تذکرے بڑے فضائل نے اور یہ واسطے بھی سلسلہ کار ہے انہیں کمال کرو تو جنت بھی دیتی. لوح تے قلم میں جڑا جتنے علم موجود ہے جو کچھ ہونا ہے جو کچھ اگے پیچھے ہو چکا ہے سارا کچھ لوح دے وچ نہیں آوے. یہ علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کے رکھیا ہے. اور جنت والا سلسلہ کار یہ لوح تے قلم تے جنت میرے آقا علیہ السلام دے نور دی تجلی ہے. آقا علیہ السلام دے نور دا فیضان ہے یہ سارا کچھ جڑا ہے. یہ بس اسی لگے ہیں لوح تے قلم تے جنت اے 3 سے ایک حصہ پھر باقی بن گیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو مقام خوف دے اوپر کھڑا کر لیا. 12,000 سال اسنا عشر الف سنہ کتنے سال 12,000 مقام خوف دے اوپر. محبت پہلے مقام قرب دا سی پھر محبت دا سی پھر خوف دا مقام آ گیا. اس مقام دے اوپر آقا علیہ السلام دا نور 12,000 سال انواروں تجلیات دے اوپر بسیاں نے. خوف کا مقام اور خوف ہو گئے امید کو نہ ہوئے سلسلہ خراب ہو جائے. اس واسطے پہلے ذکر خوف کا آ گیا. پہلے خوف کا مقام سی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
نور نو 4 حصے تقسیم کر دیتا اور تقسیم کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنایا کہ یہ تو بعد 3 حصیاں دے نال فرشتے بنا دیتے ہیں. ایک حصے دے نال ایک حصے دے نال فرشتے، ایک حصے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو پیدا فرمایا، ایک حصے دے نال چاند تے تارے کو پیدا فرما دیتا ہے. سارا نظام شمسی جڑا تہاڈا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام سے نور کو پیدا فرما سکتا ہے. اور نظام شمسی کوئی زلزلہ کار کا پتہ نہیں کتنا بڑا ہے کہ زلزلہ کار کی مار کے پڑتا چلے بڑا کہ یہ ایک زمین آتا سا سیارہ ہو تو لیا میں بڑی تیز دور میں انہوں نے کول ناسا لیا نے کول دیتی امریکہ والے زمین آتا بڑی مشابہت ہے زمین کے نال کہ وہ دی آپ ہوا ابھی زمین آ جلدی مل رہی ہے جیسی اتنی ٹوٹ جائیے تو پھر جو ہے نا تھوڑی جو سے سان گرمی محسوس ہو گئی لیکن 475 وہ سال تو جو ہے نا نوری سال وہ ساڑھے تو دور ہے ساڑھے کو جان ہوتے کوئی نہیں ہوتا کس طرح کی گلہ کرتے تو یہ نظام شمسی جڑا ہے کیونکہ سلسلہ کاری روز کوئی نہ کوئی سیارہ کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے نہیں دینے لبتے نہیں دینے رپورٹاں دیتے نہیں دینے یہ سارے چند ستارے سورج اور فرشتے حضور علیہ السلام دے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ بھی حضور دے نور کا پھیلان ہے. اے نور حضور دے دیا تجلیاں نے ساریاں اے چمکاں یا اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. حضور دے نور تو سارا کچھ بنے نا اسی چمکا لبیاں نے سارے لامے شمسی چلتا ہے سورج دے نال چلتا ہے نا تو یہ بھی حضور علیہ السلام دے نور دی تجلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالی اس مقام خوف کے مقام کے بعد ایک حصہ جا بچے اس کو مقام امید تے کھڑا کر رہا ہے رجا دے مقام دے اوتے رجا دے مقام تے کھڑا کیتا 12000 سال تک 12000 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کو اس مقام تے کھڑا کر کے رکھا ہے. انوار و تجلیات بستے رہنے رجا نے امید آئے اور خوف کے بعد جو امید. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو تقسیم فرمایا 4 حصوں میں 4 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو تقسیم فرما دیا اور بنایا کہ یہ والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بنائی ہے. ایک حصے کو 4 حصے تقسیم کیتا ہے ایک حصے میں رب نے عقل بنائی. ہمیں بندہ بڑا عقل مانتے بندے دی عقل کتنے چاند ستارے کتنے تک جانے رہتے چاند بھی پہنچ گئے مریض دے پڑ گئے جناب بندے دی عقل دے نال ہی پہنچے نا رب نے عقل دیتی ہے وہ علم وہ دے اندر آ رہا ہے اور اس سجدہ کاری یہ عقل جیڑی ہے یہ عام بندے دی عقل ہے. حضور علیہ السلام دی شان کی ہے جنہاں دے نور تو یہ عقل بنی ہے. عقل اسلام دے نور دی تجلی ہے عقل بھی. اور یہ دیکھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک حصے تو علم و حکمت کو پیدا فرمایا. علم بھی تو حکمت ہے اور بڑا بندہ جو ہے نا یہ دیکھو علم بڑا ہے. حضور علیہ السلام آپ نے علم دی رکھی شان جنہ دے علم جڑا بنے ہے یہ حضور دے نور تو بنے ہوئے تے حضور دی کی شان ہے. حکمت آقا علیہ السلام دے نور تو بنی ہوئے تے حضور دے حکمت دی شان کی حضور دے نور دی تجلی ہے. اور عصمت اور توفیق اللہ تبارک و تعالی بندے کو عطا فرماتا ہے یہ بھی حضور دے نور تے بنی ہے طریقے سے. اور پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک حصہ بچیا ہے انہوں مقام حیات دے کھڑا کر لیا. کہ مقام دے اوپر مقام حیات دے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کر لیا ہے. 5 مقام ہو گئے نے اور اس مقام دے اوپر بھی انوار و تجلیات جڑیاں وسیع نے اللہ تبارک و تعالی نے اس نور دے اوپر 12000 اسنا عشر الف سنہ 12000 سال اتنے حیا دے مقام دے اوپر حضور رب دی بارگاہ وچ کھڑے رہے. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام آپ دا نور حیا دے مقام دے اوپر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ 12000 سال
کھڑا رہا، انوار و تجلیات وسدے رہے، اور پھر کی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوں اس نور کو تقسیم نہیں کیتا، ہوں اس نور کی تقسیم نہیں ہوئی، بلکہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے نے پھر رب نے اس نور کو اپنی خصوصی نظر تے پائی، اس نور دے اوتے ہن جڑا چوتھا حصہ تقسیم ہو کے آ رہا سی، کیا کدی یہ ہوتا بندے دے اوتے کلام کو بندہ نظر نہ دیکھے اور کہ بندے پہ کفیت تاری ہو جائے، اگے بھی کہہ رہا میں وہ خصوصی بندہ توجہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگے بھی کہ اللہ دی بارگاہ یا نور اسلام کا نور کھڑا رہا، اور ٹائم دیکھو 5 والی 12 5 60 بن گیا، 60,000 سال بن گیا، اتنے سال حضور اسلام کے انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف اتر رہے ہیں، انہاں مقامات دے اوپر آقا علیہ السلام دا نور کھڑا رہا ہے، لیکن ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی نظر فرمائی، اور نظر فرمائی جس ٹائم تے حضور فرماندے نے جدوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر فرمائی تے پھر ہویا کی، پھر ہویا کی فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام پھر اس نور نو پسینہ آ گیا، نور نو کمال حضور علیہ السلام نے کی کل بیان فرما چڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی نظر دے نال آقا علیہ السلام نے نور نو دیکھیا وے تے نور نو آیا پسینہ، تے پسینہ معمولی آیا وے، چلو نبی واجب تھوڑا محسوس ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں بھیجا ہے، معمولی پسینہ بڑا ٹھیک پیارا لگتا ہے، سونا لگتا ہے چہرے پہ ہو گئے یا باقی زیادہ آ جائے تو پھر بازاری بڑھتی ہے، معمولی پسینہ آیا نور نو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیدا کی فرمایا وے 10,000 یا 24,000 قطرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، نور دے قطرے، نور دے وچوں پسینہ آیا 10,000 یا 24,000 قطرے پیدا ہوئے نے، اور ہر قطرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی تے رسول دی روح پیدا فرما سکے، نور میں جڑا پسینہ آیا انہاں دے قطرے جڑے بنے نے انہاں قطریاں تو رب نے نبی تے رسول پیدا فرما سکے، روحاں پیدا فرما سکے، اے جے حضور علیہ السلام دا نور، اے نے نور دی تجلیاں، نور دا فیضان، آقا علیہ السلام دے نور دا فیضان بہت لمبا 60,000 سال دے گزر گئے نا، اجے اگے نور نور جڑیاں بدن دا رولا میں ٹینشن بڑی بدن اینے انوار و تجلیات دے اندر جڑا رہا ہوئے نور، وہ دے تو دنیا میں کوئی چیز وقتی رہ سکتی ہے، بھائی علم و حکمت بھی اوتھے ہی پڑھی، عقل بھی اوتھے ہی پڑھی، جنت دوزخ باقی عقیدہ جنیاں ہیں، چند ستارے سورج ہر چیز حضور اسلام نے پھر دوبارہ اس کو رپیٹ فرمایا کہ یہ چیزاں میرے نور تو بڑھیا نے، میرے آقا فرمانے نے وہ روحاں جڑیاں بڑیاں نے انہاں روحاں نے پھر سانس لیا، سا لیا، روحاں نے کی لیا وے، سا لیا، انبیاء تے رسولاں دی روحاں بڑیاں نے انہاں سا لیا وے، تے او سا لین دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء تے شہید پیدا فرما چھڑے نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سعادت مند لوگ پیدا فرما چھڑے نے، عطاعت گزار لوگ پیدا فرما چھڑے نے، اور کنے جڑے قیامت تک پیدا ہونے سارے ہی پیدا فرما چھڑے نے، انہاں دی روحاں بن گئی ہیں، وہ نور ہے جڑے انبیاء کرام دی روحاں پیدا ہوئی ہیں، نور دے نال روحاں نے لیا سانس لیا سا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء پیدا فرمائے نے، شہید پیدا فرمائے نے، سعادت مند اطاعت گزار بندے پیدا فرمائے نے، قیامت تک جڑے ہونے نے سارے پیدا فرما سکے، اچھے لوگ کہ انبیاء کرام دے روحاں نے جڑا سا لیا او دے کوئی سارا کچھ پیدا فرما، یہ جی حضور علیہ السلام دا نور تے او دی تجلیاں، او دی کرم نوازیاں، اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دے حضرت جابر عرش بنیا، کرسی، لوح قلم، جنت اور یہ اندر جڑی ساری چیزاں نے، مزید یہ سب کچھ فرمایا، سعادت مند بندے شہداء
اطاعت گزار، اولیاء، شہید، یہ سب میرے نور تو بڑے ہیں۔ فرشتے، سورج، چند، ستارے، زمین آسمان، ہر شے میرے نور کا نتیجہ ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ آگے تفصیل ذکر فرما کے پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ فرمایا کہ ساری چیزاں جنیاں بھی ہیں میرے نور کا نتیجہ نہیں ہے۔ چند، ستارے، سورج، لوح قلم، فرشتے، عاملین عرش، عرش کرسی، یہ سارا کچھ، اولیاء اللہ، شہید، مولیاں دی بڑی شان، شہیداں دی بڑی شان، یہ سارا کچھ اطاعت گزار بندہ جڑا فرما بردار، فرمایا سب کچھ میرے نور سے بڑے ہیں، میرے نور کا نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سارے نبی و نبی نے حدیث پاک موجود ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک دیتے مزید جدا حصہ موجود ہے انشاءاللہ۔ اتنے عظمتاں والے محبوب علیہ السلام رسول اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اسی امتی اسی حضور علیہ السلام دی شان ہے تو امت دی شان میں اسے لحاظ دینا، نبی شان والا ہے تو امتی بھی شان، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شان تھوڑی بھی بڑی ہے لیکن وہ شان دا خیال رکھنا۔ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو بھی یہی شان عطا فرما دی، خدا خیال رکھنا ہے کہ اسی اپنے محبوب علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنا، انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارنی ہے جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں، انہاں گلاں دے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ حضور علیہ السلام ساتھ سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستان سنتا پڑھیے۔